چیز بھی ہے. کہا بہن زینب تم کہا فرمایا کہ بھیا اس لیے آئی ہوں کہ کہیں جوان بیٹے کی میت دیکھ کر میرا بھائی قبل از وقت مر نہ جائے. وہ قیامت کا منظر. اور دوسرا منظر خود شہادت حسین کے موقع کا منظر. شہادت حسین کے موقع کا منظر. حسین ابن علی جب میدان کارزار میں اکیلے رہ گئے. علی اصغر بھی شہید ہو چکے. مشرق کی طرف مغرب کی طرف آگے پیچھے دیکھنے کے بعد جب انہوں نے پکارا حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کر سکے؟ یہ جو حل من ناصر کی ندا ہے آج بھی گونج رہی ہے اور حسین کو اس نصرت کا انتظار ہے. یہ یاد رکھیے حسین ہماری نصرت کی منتظر ہے. حل من ناصر ینصرنی. جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تو آئے خیموں کی طرف. خیمے میں داخل ہوئے. تمام مخدرات کو قریب بلایا، بچوں کو قریب بلایا، ان کو نصیحتیں کی، ان کو وصیتیں کی. وصیتیں کرنے کے بعد زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کیا کہ بہن زینب اب مجھے ذرا پرانے کپڑے نکال کے دے دیں. بھیا پرانے کپڑوں سے کیا کریں گے آپ؟ فرمایا کہ بہن تمہیں نہیں معلوم ہمارے یہ دشمن کتنے رذیل ہیں. جب میں شہید ہو جاؤں گا نا تو میرے تن کے جو کپڑے ہیں یہ کپڑے وہ لوگ اتار لیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اندر پھٹے ہوئے کپڑے پہنوں، پرانے کپڑے پہنوں تاکہ پرانے کپڑوں کو پرانا اور پھٹا ہوا سمجھ کے وہ اتار نہ لیں. حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کپڑے دیے. ان میں گاڑی میں لکھا ہے ایک شلوار تھی جس کا پائنچا چھوٹا تھا. امام حسین نے جب یہ کپڑے دیکھے فرمایا کہ نہیں، پائنچے جس کپڑے کے چھوٹے ہوں یہ رذیلوں کے لباس ہیں، یہ عزتدار لوگوں کا لباس نہیں ہے، یہ میں نہیں پہنوں گا. دوسرا لباس پہنا اور اس کے اوپر نیا لباس پہنا. لباس پہننے کے بعد جب نکلنے لگے عجیب منظر ہے. نکلنے لگے تو پہلے گئے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، بوسہ دیا، وصیت کی، نصیحت کی. اور اس کے بعد آئے زینب سلام اللہ علیہا کی قریب. آنے کے بعد کہا کہ بہن زینب مجھے میری والدہ اور میرے والد نے وصیت کی تھی، کیا اجازت ہے میں وصیت پر عمل کر سکوں؟ بھیا کیا وصیت کی؟ کہا ذرا اپنے بازو اوپر اٹھانا. جیسے ہی بازو سے کپڑا اوپر اٹھایا حسین نے آگے بڑھ کر زینب کے بازو کا بوسہ دینا شروع کر دیا. پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے بابا نے اور میری والدہ نے فرمایا تھا کہ جب ودا کرنا تو میری طرف سے، ہماری طرف سے اپنی بہن کے بازو کا بوسہ دینا، اس لیے کہ تمہاری شہادت کے بعد انہی بازو پر رسیاں باندھی جائیں گی اور بازو کو رسن سے باندھنے کے بعد میں شہروں میں پھیلایا جائے گا. وصیت پر عمل کیا، بازو پر بوسے دیے اور جب نکلنے لگے تو زینب نے پیچھے سے پکڑ لیا. فرمایا کہ بھیا ذرا رکیے، آپ نے وصیت پر عمل کیا، اب ذرا مجھے بھی وصیت پر عمل کرنے دیجیے. بہن کیا وصیت ہے؟ کہا کہ ذرا قریب آئیے. قریب آنے کے بعد ذرا سر اوپر اٹھایا، گلے پر بوسہ دیا اور دینے کے بعد فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے بھائی کو گلے کی پشت سے کاٹا جائے گا، اس لیے میں اس جگہ بوسہ دے رہی ہوں جہاں پر شمر رحیم کا خنجر ہوگا. ودا ہوا. آئے زلزلہ پر سوار ہوئے. زلزلہ پر سوار ہونے کے بعد جب میدان کی طرف جانے لگے تو زلزلہ کو ایڑ لگا رہے ہیں لیکن زلزلہ حرکت نہیں کر رہا. پوچھ رہے ہیں زلزلہ آخری وقت میں تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ زلزلہ تم میدان کی طرف مجھے لے کر نہیں جا رہے؟ زلزلہ نے سر ہلایا. اچانک حسین کی نظر پڑی. کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ معصوم سکینہ نے زلزلہ کے دونوں پاؤں پکڑ لیے ہیں. بابا بابا میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرے چچا گئے واپس نہیں آئے. بابا اب آپ جائیں گے
پہنچایا، میدان میں آئے، جنگ لڑی. ایک وقت وہ آیا جب سبکو سے چور ہو کر زمین کربلا پر گرے، لیکن کیفیت ایسی تھی کہ سارے کے سارے جسم کے اوپر تیروں کی بارش ہو چکی تھی، نہ دین پر تھے نہ زمین پر تھے، ایسی کیفیت میں تڑپ رہے تھے. اچانک کیا دیکھا کہ دشمن قریب آئے ہیں. حسین کے سارے جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن دشمن قریب آنے کی جرأت نہیں کر رہا. کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے. حسین خاموش اور بغیر حرکت کے زمین کربلا پر ہے. اچانک کسی نے آواز دی، حسین کی غیرت کو چیک کر رہے ہیں. آواز دی، حسین دیکھو تمہارے خیموں کی طرف یہ لشکر دوڑ رہا ہے. حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، آنکھ کھولی، نگاہ دوڑائی اور نگاہ دوڑا کر فوراً فرمایا، اے یزید کے سپاہیوں، اگر تم میں دین نہیں ہے تو کم از کم حر بنو، کم از کم آزاد بنو. ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیال کا رخ نہ کرنا. شمر آیا. ایک وقت وہ آیا جب حسین کمزوری اور خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے حرکت کے قابل نہیں رہے. تاریخ میں لکھا ہے ایک وقت وہ آیا جب شمر لعین پشت حسین پر سوار تھا. شمر کا خنجر تھا اور حسین کا گلا تھا. جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا، جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا، آسمان بھارا، زمین گرجی، چاروں طرف آندیاں اٹھی. زلجنا نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خون حسین سے آغشتہ کیا. اپنے آپ کو خون حسین مرنے کے بعد خیمے کے دروازے پر آیا، آ کر پکارنے لگا اپنی زبان میں، گویا کہہ رہا ہو کہ بیویوں قیامت آ گئی، حسین شہید ہو گئے. اب ایسا منظر کہ جب میدان کربلا سے آواز حسین نہ آئی تو زینب سلام اللہ علیہا مضطرب ہے. اس اضطراب کی کیفیت میں جب زلجنا کی آواز آئی تو دوڑتے تنگِ زینبیہ تک پہنچی. جب تنگِ زینبیہ کے اوپر پہنچی، کیا دیکھا؟ عجیب منظر ہے. وہ سینہ جس کو نبی چومتے تھے، اس وقت